نیکسٹ ہیں جی طیب حسین ہے کراچی سے، IMF کا پاکستان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی معاہدہ ایک بار پھر مشکلات کا شکار ہو گیا۔ IMF نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ 70% عوام اس وقت 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے حاصل کر رہے ہیں، مزید ان پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرا ایک جملہ ہے وہ وائرل رہا، آج میرا خیال ہے کہ 2 سال کے بعد یہ جملہ بول رہا ہوں، جب تک اس نظام کو تیزاب سے غسل نہیں دیتے یہ صاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا ہی غلیظ، اتنا ہی گندا۔ پاکستان میں مراعات تو یہ ابھی میں فارغ ہوا ہوں سما کے اپنے پروگرام اسٹریٹ ٹاک سے، ابھی چند لوگ کھا رہے ہیں، انہوں نے فگرز ہی ہیں، اکانومسٹ ہیں۔ پاکستان کی 22% زمین 1% بندوں کے پاس ہے، وہ یار تو اس میں 70% عوام کے ہاں میرا جملہ ہے، جس دن آج سے 10 20 50 100 سال بعد کبھی لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کو تیزاب سے غسل دو، یہ نظام اتنا گندا غلیظ اور بدبودار ہے، یہ ڈٹرجنٹ سے، یہ کسی صابن سے صاف نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہیں جی سدرا علی ہیں سیال کوٹ سے، وہ کہتی ہیں جی ترقی یافتہ ممالک میں بحث اور مباحثے کے موضوعات تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں آج بھی اس بات پہ بحث جاری ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں۔ سب افسوسناک صورتحال کے بعد پسماندہ ہونے کا شکوہ کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ بیٹا آپ نے بڑی زبردست اور بنیادی بات کی ہے، یہ تو بڑی بات ہے جو آپ نے کر دی ہے۔ ادھر تو یہ مولویوں سے پوچھتے ہیں جن کو ککھ نہیں پتا ہوتا، کیا پوچھتے ہیں خواتین کہ جی نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ جاہل جا بندہ اپنا بے شمار چیزیں، لا تعداد چیزیں، آپ جو ریگولرلی تلاوت ہمارے گھر میں جو ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آپ ایک سروے کرو، کسی کو پوچھو مطلب پتا ہے؟ نہیں پتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی برکت ہوگی تو فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ وہ برکت تب ہوگی جو تمہیں پلے پڑے گا، بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، پھر برکت پڑے گی، ورنہ کیا ہے عجیب و غریب۔ مثلا بچی بیاہی گئی، قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں، وہ یہ استعمال ہے قرآن کا، قرآن پاک تو وہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا مینٹالٹی ہے۔ اور 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جمال عبد الناصر تھے مصر کے بڑے مشہور رہنما، سویس کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو انڈین یعنی پاکستان انڈین، یہ اس علاقے کا جو مسلمان ہے، اسے دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ اسلام ان پہ ہی نازل ہوا ہے، اور سب سے بڑی جو دنیا کی جو قاہرہ میں یونیورسٹی ہے الازہر، مسلمانوں کی اور قدیم ترین ہے، اس کے سربراہ کا ایک جملہ سنیں۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، یعنی ہم کو، ان کا اسلام انڈین اسلام ہے، بے شمار چیزیں ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ متضاد ہیں۔ ایک تو ہے نا تعلق کوئی نہیں ہے، ایک ہے بالکل الٹ۔ آپ اندازہ لگاؤ ہماری بیٹا زندگیاں کیا ہیں، ملک کا نام کیا رکھا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تینوں لفظوں پہ غور کرو۔ اسلام میں سود مکروہ ترین چیز ہے، خنزیر کھانے کے برابر ہے۔ ہماری حکومت قرضے لیتی ہے، سود دیتی ہے، سودی کاروبار عام ہے۔ ایسے فنکار بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے، تو چلتے کیسے ہو تم؟ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا پھر ایک اور بحث ہے، ربا کا مطلب اور ہے، سود وہ چیز ہے ہی نہیں۔ سود تو پرانا مہاجن لیتا تھا، یا یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، وہ کسی نے کسی سے اگر 5 لاکھ روپیہ لیا ہے وہ 10 واپس کر چکا ہے، نہیں
اصل در وہیں کا وہیں وہ کھڑا ہے. فائنلی کیا یہ مہاجن کرتے رہے, اس کے جو 2 ایکڑ گروی پڑے تھے وہ بھی گئے. سو ہمارا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں, اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی, اٹس اے اسمال گیٹڈ کمیونٹی. 3 مسجدیں ہیں, آگے پیچھے بیچ میں ایک شروع کرتا ہے, ساتھ ہی دوسرا مؤذن, اس کے ساتھ ہی تیسرا. آپ یقین کرو کبھی چکر لگے تو آگے دیکھنا بیٹا تماشا کیا ہوتا, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, 3 اذانیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ مرد دوسری شادی, بات کہ ہمارے یہاں تو ہم اسلام کے نام پہ کیا پریکٹس کر رہے ہیں میں نہیں جانتا. مسلمان حکمران ہو صحیح, اس کا جو بود و باش ہے, اس کا جو رہن سہن ہے, وہ عام آدمی کا عکس ہونا چاہیے. یہاں بے شرمیوں بے حیاؤں کی طرح ستی روٹی اسکیم تو فلانا اسکیم تو ٹوٹل بوگس فراڈ. اور ہمیں میرا خیال ہے اپنے گناہوں سے زیادہ سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم منافقت, ہمارے ایک شاعر کا ایک مصرع ہے, ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں.